فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ و طالبات، الکرم ہائی اسکول شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادام باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں کلاس ہفتم کے اسلامیات کے سبق وصال کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیزم طلبہ و طالبات، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ حجت الوداع کے ہم نے اہم نکات بھی دیکھے اور خود حجت الوداع بھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باسعادت۔ عزیزم طلبہ و طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج مبارک سے فارغ ہو کر خطبہ حجت الوداع سے مدینہ منورہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو پہلے بھی آپ کو عرض کر چکے ہیں، جب سورۃ النصر اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال قریب آ رہا تھا، تو 11 ہجری صفر المظفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں تھوڑی سی کمزوری واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف بھی لے گئے، اور صبح کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقاہت میں، کمزوری میں مزید اضافہ ہوا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرما دیا ہے قرآن پاک کے اندر، ایک نسخہ کیمیا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہے، ختم ہو جانا ہے، جس کو بقا ہے وہ صرف رب ذو الجلال کی ذات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی ابتدا سے لے کر اگر انتہا تک دیکھی جائے، اور قرآن پاک کا اگر اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم اوراق گردانی کرتے ہیں، تو تاریخ، قرآن اور احادیث رسول کا مقبول کا پورا مجموعہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کائنات کو پھیلایا ہے تو پھر اس کو سکیڑنا بھی ہے۔ کیوں؟ اس کو عارضی بتایا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کھیل تماشا ہے، یہ اس کی حقیقت اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ بیٹا دیکھتے ہیں عزیزم طلباء طالبات کہ بچے کچھ دیر پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ضرور ہیں، لیکن سارا دن ساری رات وہاں نہیں رہتے، تو یہی بیٹا مثال ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باسعادت جو قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز سوموار آپ نے نماز مغرب پڑھائی، لیکن نماز مغرب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو عشاء کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس قدر علالت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے جب بے ہوش ہوئے اور کچھ دیر میں ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ آپ کے انتظار میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے تھے لیکن علالت کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات مسلسل اس نقاہت کا شکار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی پر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں نمازیں پڑھائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 3 دن کے بعد نقاہت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور اس وقت نماز شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ عزیزم طلباء طالبات، یہ عزت اور احترام کا مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں پر ٹھہرنے کا اشارہ فرمایا اور ان کے پہلو مبارک میں بیٹھ کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
مختصر سا خطبہ دیا، عزیزم طلباء طالبات، اس کا ایک ایک لفظ اس بات پر شاہد ہے کہ اگر اسلام کا داعی، رہبر اور رہنما جس قدر حسین، جمیل، خوبصورت خود تھا، اس قدر ہی اس کے اصول اور قوانین بھی تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو وہ مجھ سے لے لے، اور اگر کسی پر میں زیادتی کی ہے یا تو مجھ سے بدلہ لے لے، یا پھر اگر ہو سکے تو مجھے معاف فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بیک زبان فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر مہر نبوت ثبت فرمائی کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اس حال میں کہ میرے اور مخلوق خدا میں کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہ ہو، میں اپنے رب رفیق سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قربت اور رفاقت والی صاحبزادی تھی، رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہیں، آج کے بعد تیرے والد کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پانی ڈالا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ محبت اور احترام میں کوئی اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیزم طلباء و طالبات، بات پھر وہی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پھیلایا ہے تو اس کو سکیڑنا بھی ہے، ابتدا ہوئی ہے تو انتہا بھی ہونی ہے۔ تو اس لیے عزیزم طلباء و طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باسعادت کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مختصر خطبہ دیا اور انہیں اس بات کا داعی اور پابند بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے۔ حضرت فضیل بن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرہ میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ مبارک تھا، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک فرمایا گیا۔ اب اس کے بیٹے عزیزاں و طالبات، سوالوں کے جواب دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے، علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا فرمایا؟ یہ عزیزاں و طالبات آپ کی کتاب کا جو پیج نمبر 48 سے 48 ہے، اس کے بالکل لاسٹ میں یہ تیسری لائن بیٹے آپ کو لاسٹ سے نیچے سے آپ دیکھیں، تیسری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، یہاں سے لے کر یہ 2 لائنیں بیٹے آپ کا سوال کا جواب ہو جائے گا۔ یہ بیٹے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کی نشاندہی کر لیجئے۔ عزیزم طلباء طالبات، پیج نمبر 48 کی سیکنڈ اینڈ سے، نیچے سے اینڈ سے اوپر یہ جو تیسری اور دوسری لائن ہے بیٹے، آپ کا یہ سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر کہاں گئے اور کیا کام کیا؟ بالکل اسی کے نیچے عزیزاں طلباء اس کا جواب کھڑا ہوا ہے، 48 نمبر پیج کی آخری لائن۔ خطبہ مبارک سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیں پڑی تھی انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اعلان فرمایا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمان کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ یہ عزیزم طلباء طالبات 48 اور 49، 48 کی آخری لائن اور 49 پیج کی پہلی 2 لائنیں بیٹے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اگلا بیٹا تیسرا سوال ہے، وصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ تحریر فرمائیں۔ یہ بیٹا تیسرا سوال، وصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا بیٹے جواب یہ دوسرا پیرا، پیج نمبر 49 کا دوسرا پیرا جو شروع ہو رہا ہے، یہ وہاں سے دیکھیں آپ، وصال کی خبر سنتے نظر آ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ وصال کی خبر سنتے ہی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، سوری بیٹے آپ اوپر آ جائیں، یہ جہاں سے ہم نے یہ دوسرے سوال کا جواب اسی کے نیچے ہے بالکل۔ وصال والے دن طبیعت مبارک کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، یہاں سے لے کر بیٹے جہاں تک یہ پیرا ختم ہو رہا ہے وصال مبارک ہو گیا۔ یہ 3 سوالوں کے جواب عزیزم طلباء طالبات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق اگر کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو پریشانی ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں، اندانے اور ویڈیو میں اس کا آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔